اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد. اصول کافی میں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی طولانی روایت پڑھ رہے تھے جو امام علیہ السلام نے امامت کی حقیقت اور ماہیت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ امام کون ہوتا ہے، امام کی صفات کیا ہیں، امام کے کمالات کیا ہیں، کون امام بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا، امام کو کیسے پہچانے اور امام کو امام کون بنائے گا۔ یہاں پہنچے حقیقت امامت کو بیان کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام نے جو بیان کیا ہے۔ گزشتہ جلسے میں ہم نے یہ عبارت پڑھی کہ الامام کالشمس، امام سورج کی طرح ہوتا ہے۔ تو سورج کی اور امام کی جو وجہ تشبیہ ہے، کچھ وجوہات ہم نے بیان کی کہ امامت کو سورج سے کیوں تشبیہ دی گئی ہے۔ ان جملہ یہ کہ سورج مطہرات میں سے ہے، جسم کو پاک کرتا ہے، امام مطہر ہے، روح کو پاک کرتا ہے، اور بہت ساری وجوہ شبہ جو امامت اور سورج کے درمیان پائی جاتی ہے، شرائط کے ساتھ ہے۔ جو آپ شرائط پڑھتے ہیں فقہ میں، شرائط کے تحت ہے۔ اب ظاہر فقہی بحث میں تو ہم تفصیل سے تو نہیں جائیں گے، نہیں حقیقت ہے بھائی۔ ہاں یعنی یہاں ہم یہ سب جانتے ہیں کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ مطہرات کون سی ہیں، آپ کو پتہ ہے سورج مطہرات میں سے ہے، آپ کو پتہ ہے کہ کن شرائط کے تحت پاک کرتا ہے۔ ان مبانی پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ سورج بھی مطہرات میں سے ہے، پاک کرنے والا ہے، امام بھی پاک کرتا ہے جسم کو، روح کو۔ سورج کا فائدہ سب کے لیے ہوتا ہے، امام کا فائدہ سب کے لیے ہوتا ہے۔ سورج تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، امام جہالت کی تاریکیوں کو ختم کرتا ہے، اور بہت ساری وجوہ شبہ جو اس میں پائی جاتی ہے۔ آج امام رضا علیہ السلام کی اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں پہنچتے ہیں کہ الطالعۃ المجللۃ بنورها للعالم وهي في الافق بحيث لا تنالها الايدي والابصار الامام۔ گزشتہ جملات ہے، ٹھیک ہے، کہ امام اس ابھرتے ہوئے سورج کی طرح ہیں جو اپنی روشنی سے جہان کو منور کر دیتا ہے، لیکن کوئی بھی اس تک پہنچ نہیں سکتا۔ جس طرح سورج تک پہنچنا ناممکن ہے، اسی طرح امام کی حقیقت تک پہنچنا بھی ناممکن ہے۔ جس طرح آپ کی آنکھیں سورج کو دیکھ نہیں سکتی، تاب نہیں رکھتی، اسی طرح آپ کا عقل امام کی ماہیت اور حقیقت کو سمجھنے کی قوت نہیں رکھتا، عاجز ہے۔ آگے الامام البدر المنیر۔ حسن، یہ پڑھ لیتے ہیں، الامام البدر المنیر، امام بدر ہے۔ بدر کسے کہتے ہیں آپ؟ روشن چاند، چاند، اور منیر روشن، امام روشن چاند ہے۔ گزشتہ جملے میں امام علیہ السلام نے امامت کو سورج سے تشبیہ دی۔ دیکھیے ایک شے جب عظیم ہو، بہت بڑی چیز ہو، جس میں بہت سارے منافع پائے جاتے ہوں، تو اس کی صفات بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ خداوند متعال کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ خداوند متعال کے کئی نام ہیں۔ کتنے نام ہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ مثلا مشہور ایک روایت ہے، پڑھی جاتی ہے کہ خداوند متعال کے 99 نام ہیں، فمن احصاہا، جو ان ناموں کو پڑھے گا، ان کے ذریعے سے دعا مانگے گا، خدا اس کی دعا مستجاب کرے گا۔ ماہ رمضان آ رہا ہے تو آپ کا ایک موضوع یہ بھی ہو سکتا ہے، اسماء اللہ الحسنی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ اللہ کے تمام نام اچھے نام ہیں، اسماء حسنی ہیں۔ خود اسماء حسنی پر الحمدللہ کئی کتب ہیں، مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں اسماء حسنی پر، لیکن جتنی بھی کتابیں ہوں، جتنی بھی ان میں باتیں ہوں، اس حد تک نہیں پہنچ سکتی جتنی باتیں آپ کو آپ کے ائمہ معصومین علیہ السلام نے بتائی ہیں۔ یہ 99 نام اپنی جگہ پر، لیکن آپ اگر آئیں جوشن کبیر میں خداوند متعال کی 1000 صفات اور اسماء کو بیان کیا گیا، 100 بند ہیں،
ہر بند میں 10 نام یا صفات ہیں. خداوند متعال کے 1000 نام اور صفات جشن کبیر میں. کیا منحصر ہیں اسی میں؟ نہیں. یہ اسماء کا متعدد ہونا بھی ذات کے کمال کو واضح کرتا ہے. آپ دیکھیں کہ امام نے کبھی امامت کو سورج سے تشبیہ دی ہے، کمال ہے، وہ وجہ شبہ بھی پائی جاتی ہے. کبھی چاند سے تشبیہ دی ہے، کمال ہے، یہ وجہ شبہ بھی پائی جاتی ہے. کبھی ستارے سے تشبیہ دی ہے، کمال ہے، وہ وجہ شبہ بھی پائی جاتی ہے. کبھی چراغ سے تشبیہ دی ہے، کمال ہے، وہ وجہ شبہ بھی پائی جاتی ہے. کبھی پانی سے تشبیہ دی ہے، کمال ہے، وہ وجہ شبہ بھی پائی جاتی ہے. کبھی آگ سے تشبیہ دی ہے، کبھی چراغ سے تشبیہ دی ہے. یہ ساری تشبیہیں بتا رہی ہیں کہ ذات امامت کتنی جامع ہے، کتنی وسعت پائی جاتی ہے ذات امامت میں. یہ وہی بتا سکتا ہے جو امام ہو. دوسرا کیا بتائے گا کہ امام کیا ہوتا ہے؟ اس لیے فرما رہے ہیں الامام البدر، امام چاند ہے، چاند. اور یہ منیر چمکتا ہوا چاند ہے. جی لغوی سوال ہے. بدر میں کیا فرق ہے، قمر میں کیا فرق ہے؟ جی مطلق چاند 14ویں کا کامل، کامل مکمل. کأنہ فی بدر فی لیلۃ تمامہ و کمالہ. ٹھیک ہے نا، حدیث قصہ میں آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ چاند، چاند روشن، چاند منیر روشن. جی روشن نہیں، خود روشن میں روشن کرنے والے کی معنی پائی جاتی ہے. جب آپ روشن کہتے ہیں، جو روشن ہے تو روشنی دے گا، روشن کرے گا، اس معنی روشنی دے رہا ہے. واہ. اچھا چاند سے وجہ شبہ کیا ہو سکتی ہے؟ سورج سے تو ہم نے کچھ وجوہات بیان کی. امام کو چاند سے شبہ دینے میں کیا وجہ شبہات ہو سکتی ہے؟ ہاں، چاند میں تپش نہیں ہوتی. چاند کی روشنی جو ہے وہ ٹھنڈی ہے، سورج کی روشنی گرم ہے. ہیں دونوں روشنی والے، لیکن ایک روشنی ٹھنڈی ہے، ایک گرم ہے. ٹھنڈی روشنی. دوسری بات، جنت میں ٹھنڈک. خطیب اسے کہتے ہیں. سورج سے بھی تشبیہ دی، چاند سے بھی تشبیہ دی. سورج جو ہے وہ تپش، وہ حرارت جہنم کی ہے، یہ جنت کی ہے. علی تقسیم کرنے والے جنت و جہنم. سورج سے مراد رسول اللہ ہے اور چاند سے مراد امیر المومنین. ہاں خوبے خوبے، اسی پہ آ رہے ہیں. چاند کا نور ذاتی نہیں ہوتا، سورج کا نور ذاتی ہوتا ہے. اس لیے روایات میں کہا گیا کہ رسول اللہ سورج ہیں اور علی چاند ہے. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. چاند کی روشنی ذاتی نہیں ہوتی، وہ سورج سے لیتا ہے. ائمہ کے جتنے کمالات ہیں وہ رسول اللہ سے لیے گئے ہیں. اور چاند سورج کے بعد آتا ہے. تالی تلو چاند یعنی سورج کے بعد آتا ہے. تالی ہے اس کے لیے، تالی اردو والی نہیں، عربی والی. تالی تلو اس کے بعد آنے والا، کیونکہ رسول اللہ سورج ہیں، یہ چاند ہے. ان کا نور ان کے نور سے لیا گیا ہے. جس طرح اناج کے پیدا کرنے کے لیے سورج کی حرارت لازمی ہے، اسی طرح اناج میں اور پھل میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے چاند کی مدہم روشنی بھی ضروری ہے. یہ جو مٹھاس اور ذائقے آتے ہیں پھلوں میں اور اناج میں، چاند کی وجہ سے آتے ہیں. جو پکتے ہیں وہ سورج کی وجہ سے. یہ چاند اور سورج نہ ہو تو نہ اناج پک سکتا ہے اور نہ آپ کی زندگی کے اسباب پیدا ہو سکتے ہیں. جی ہاں ہاں ہاں، آگے آگے ابھی آ رہا ہے کہ بارش بھی انہی کی وجہ سے ہوتی ہے، اناج انہی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے. یہ سب یہی ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ ہاں وہ ہم نے بتا دیا نا. دیکھیے تشبیہ جب آپ دیتے ہیں
تشبیہ میں ایک وجہ شباہت کافی ہے، تشبیہ کے لیے ایک وجہ. اسے سورج کیوں کہا ہے وہ ہم نے بتا دیا کیوں کہا ہے، کچھ وجوہ شبہ بیان کی تھی، یہ پائی جاتی ہیں، سورج کہا جا سکتا ہے ان کو. چاند کیوں کہا ہے، ان وجوہات شبہ کی بنیاد چاند بھی کہا جا سکتا ہے. پانی کیوں کہا ہے، ان وجوہات کی بنا پر پانی بھی کہا جا سکتا ہے. زید الاسد، یہ شباہت کی بنیادیں ہیں. ایسا نہیں ہے کہ یہ حقیقت ہو. شباہت میں گنجائش ہوتی ہے کہ ایک جہت مشترکہ کو دیکھتے ہوئے آپ تشبیہ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. آپ جو ہے نا وہ عاشق مزاج جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ حبیبی قمرون، ٹھیک ہے نا، پھر بھی راضی نہیں ہوتے، پھر کہتے ہیں شمسون. وجوہ شبہ ہوتی ہیں. یہ ادب میں ہر دنیا کی زبان میں یہ فصاحت و بلاغت پائی جاتی ہے کہ تشبیہ دی جاتی ہے اشیاء کو ایک وجہ شبہ کی بنیاد پر. لہٰذا یہ کہنا کہ ایک مرتبہ جب سورج کہہ دیا تو چاند کیوں کہہ رہے ہیں، یہ کوئی وقت نہیں رکھتا، کیونکہ شباہت دی جا رہی ہے. یہ شباہت بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی پائی جاتی ہے، یہ بھی پائی جاتی ہے. خداوند متعال قہار ہے یا رحمان ہے؟ دونوں ہیں. اپنی جگہ پر یہ ہے، اپنی جگہ پر یہ ہے. اس وجہ شبہ کی بنیاد پر سورج ہے، اس وجہ شبہ کی بنیاد پر چاند ہے، اس وجہ شبہ کی بنیاد پہ ستارہ ہیں، اس وجہ شبہ کی بنیاد پہ چراغ ہے. وجوہات مختلف ہیں. آگے بڑھیں. ایک سوال جی. ہاں یہ دیکھیں جی، چاند میں اختلاف ہو جاتا ہے کہ آج عید ہے یا نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، چلیں جی، یہ بھی ایک وجہ انہوں نے نکال لی ہے. خوب ہے. ذہن مبارک کو ہلائیں، کچھ بند کر کے نہ رکھیں. سورج کے بارے میں جہنم کی مخلوق ہے، جہنم سے تخلیق کی جائے اس طرح کی کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ رسول اللہ کیسے مراد ہوتا ہے. شاید یہی عرض کیا کہ حقیقت نہیں، تشبیہ دی جا رہی ہے. آپ تشبیہ جب معنی بیان میں پڑھتے ہیں تو وہاں شرائط بیان کی گئی، کن شرائط پر تشبیہ دی جاتی ہے. حقیقتاً سورج نہیں ہے کہ تمام وہ چیزیں جو سورج میں پائی جاتی ہوں ان میں بھی پائی جاتی ہوں، نہیں، وجہ شبہ بیانی جا رہی ہے. وجہ شبہ بیان کی جا رہی ہے، شباہت ہے. یہ چیز بھی انہیں پائی. امام جو ہے وہ بدر منیر ہوا کرتا ہے، اور ابھی آ گئے سراج پہ آ گئے. امام چاند ہے اور امام چراغ ہے، ظاہر روشن، چمکتا ہوا، دمکتا ہوا. جناب زہرا کو بھی زہرا اسی لیے کہتے ہیں کہ ان میں چمک پائی جاتی تھی، نورانیت پائی جاتی تھی. ایک روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ جناب زہرا کو زہرا اس لیے کہتے ہیں لأنها اذا قامت فی محرابها یظہر نورها لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض. جب محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو آپ کا نور آسمان والوں کو ایسے چمکتا ہوا دکھائی دیتا تھا جیسے زمین والوں کو آسمان کے ستارے چمکتے ہوئے دکھائی دیتے. ظاہر، چمکتا ہوا. سراج سے تشبیہ دی گئی ہے، چراغ سے. ٹھیک، چاند پہلے سورج کا چاند کہا، اب چراغ کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، لیکن کیا کریں، جو فیض نہ لینا چاہے اس کے لیے چراغ تلے اندھیرا ہوتا ہے. چراغ تلے اندھیرا مثال ہے نا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہی ہے جو نہر کے کنارے بیٹھا ہوا ہو اور پیاسا ہو، لب دریا پیاسا ہو، اپنی غلطی ہے بھائی، اٹھو بڑھو، اتنا بڑا تمہارے پاس منبع ہے، خزانہ ہے، فیض نہیں لیتے. اتنے قریبی ہیں رسول اللہ کے چچا، فیض نہیں لیتے، تبت یدا ابی لہب ہو جاتے ہیں. اتنے دور سے آئے ہوئے ہیں سلمان، فیض لیتے ہیں تو فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، جتنا فیض لے. یہ چراغ ہے. جہاں پہ کوئی روشنی نہ ہونا وہاں پہ چراغ بھی بہت زیادہ روشنی دیتا ہے. درجات ہے، بہت زیادہ روشنی، کم روشنی اور کم روشنی. روشنی جتنی بھی ہو، جتنی زیادہ تاریکی ہوگی اتنی روشنی بھی نعمت ہے. لائٹ چلی جاتی ہے آپ کو ہاتھ کو
نہیں سوجتا، ہاتھ سے ہاتھ نہیں سوجتا، پتہ نہیں چلتا کسی چیز کا بھی. وہاں پہ آپ اگر ایک ماچس کی ایک تیلی بھی جلائیں غنیمت ہوتی ہے، روشنی مل جاتی ہے، آپ کی پریشانی حل ہو جاتی ہے. یہ بھی اسی طرح ہے کہ امام چراغ کی مانند ہوتا ہے. چراغ بھی اپنی جگہ پہ روشنی دیتا ہے، اپنے محدودے میں، اپنے حد میں، وہ بھی آپ کی مشکل کو حل کر دیتا ہے. گزشتہ زمانے میں جو ہے نا ہماری ساری پڑھائیاں لالٹین پہ ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. یہ جو گھروں میں جلاتے تھے، پھر ان کا ایک شیشہ ہوتا تھا، ہاں چمنی جو ہوتی ہے، اسی سے سارے کام چلتے تھے. اب یہی ہے، جیسے جیسے زمانے جس وقت جو ضرورت ہو، اگر تمہیں چراغ کی ضرورت ہے تو الامام السراج، اگر چاند جتنی ضرورت ہے الامام البدر المنیر، اگر سورج جتنی تمہیں روشنی چاہیے الامام کا شمس. یعنی تمہاری جو بھی پریشانی ہے وہ در امام پہ حل ہو سکتی ہے، جتنا چاہیے وہ تمہیں مل سکتا ہے. اس لیے کبھی سورج سے تشبیہ دی، کبھی چاند سے تشبیہ دی، کبھی چراغ سے تشبیہ دی. پھر کیا فرما رہے ہیں؟ ہاں، والنور الساطع. اب یہ نور الساطع جو ہے وہ کسی چیز میں محدود نہیں کر رہے. نور روشنی ہے، کس چیز کی روشنی ہے نہیں بتا رہے. ماچس کی تیلی کی روشنی ہے، لالٹین کی روشنی ہے، چراغ کی روشنی ہے، چاند کی روشنی ہے، سورج کی روشنی ہے، کس کا نور ہے نہیں بتا رہے، لیکن روشن نور ہے. النور الساطع، ایسا نور جو جہالت کی تاریکیوں کو ختم کر دے گا. سب سے بڑی مصیبت انسان کے لیے جہالت ہی ہے. یہ ساطع کا مطلب ہاں روشن، یہ بھی روشن کی معنی جی، ہاں پھوٹنا، یہ بھی روشن ہی ہے. آپ قرآن مجید میں اگر دیکھیں، جہالت منشا ہے تمام برائیوں کی. جہالت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم دریا سے عبور کر کے آئی ہے، معجزات سارے دیکھ کے آئی ہے، آ کے کہتی ہے کہ ہمارا بھی ایسا خدا ہونا چاہیے جیسا ان کے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تم جاہل قوم ہو، قوم تجہلون. جہالت منشا بنتی ہے بت پرستی کی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم اتنے برے عمل میں پھنس گئی، انہوں نے بھی یہی کہا کہ تم جاہل قوم ہو. یہ جہالت منشا بنتی ہے کہ انسان فطرت سے ہٹ کے غیر فطری راستوں کی طرف چل پڑے. فطرتاً مردوں کے لیے عورتیں بنائی گئی ہیں، عورتوں کے لیے مرد بنائے گئے ہیں، لیکن جہالت سبب بنتی ہے کہ غیر فطری راستوں پہ چل پڑے. مرد مرد پہ اکتفا کرنے لگ جائے، عورت عورت پہ اکتفا. جہالت، یہ تاریکیاں ہیں. اس کے مقابلے میں آئمہ نور ہے، تاریکیاں ختم کر دیتے ہیں. کبھی منشا کے ساتھ ذکر کیا، نور، چاند کا نور، سورج کا نور، چراغ کا نور، قندیل کا نور، اور کبھی مطلقاً کہا نور الساطع، کہ منشا کے بغیر آپ کی ذات ہی نور ہے. منشا کے بغیر آپ کی ذات ہی نور ہے. اور نور الساطع، پھوٹتا ہوا نور، یعنی روشن. جی، والنجم، نجم کسے کہتے ہیں آپ؟ ستارے کو. نجم، والنجم اذا ہوا، ستارہ. ٹھیک، ستارے کا نور بنسبت چاند کے کم ہوتا ہے، بہت کم ہوتا ہے، لیکن اپنی جگہ پہ نور دیتا ہے، لیکن اپنی جگہ پہ ہدایت کرتا ہے. جہاں پہ گزشتہ کہ آج بھی بہت سارے راستے ستاروں سے دیکھے جاتے ہیں. ستارے قطبی کہاں پر ہے، اسی سے لوکیشن معلوم کی جاتی ہے، اسی سے طرف کا، جہاں آپ پانی میں ہوں اور پانی ہی پانی ہے تا حد نظر، کیسے طرف پہچانیں گے کہ شمال کس طرف ہے، جنوب کس طرف ہے، مشرق کہاں ہے، مغرب کہاں ہے؟ تو ستارے. وبالنجم، کیا وہ ہدایت پاتے ہیں. یہ نجم، امام نجم. جی، ٹائم کا بھی پتہ چلتا ہے کہ کون سا ستارہ کس وقت طلوع کرتا ہے. یہ ستارہ طلوع کر گیا یعنی ٹائم اتنا ہوا، یہ اتنا ہے. طرف وقت اور طرف ستاروں سے پتہ چلتے ہیں. نجم الہادی کہاں پر؟ فی غیاہب الدجا، انتہائی تاریکیوں میں،
تہ در تہ تاریکیاں ہوں، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو مکمل، وہاں پہ ستارے کی کتنی روشنی ہوگی. ستارہ طلوع کرے اور آپ کو پتا چلے کہ میری منزل کس طرف ہے اور میں نے کہاں جانا ہے، کتنی خوشی ہوگی. جہاں آپ مکمل تاریکی میں ہیں اور کچھ آپ کو پتا نہیں چل رہا کہ میری منزل کس طرف ہے، میں نے کہاں جانا ہے، وہاں ستارہ طلوع ہو جائے اور آپ کو پتا چل جائے کہ منزل کہاں ہے، کس طرف جانا ہے، تو نور اللہ. جی روشنی کم اور زیادہ ہوتی رہی، روشنی ہو گئے. یہ بھی اچھا ہے کہ یہ مختلف جو تشبیہیں دی جا رہی ہیں ان کے حالات کی وجہ سے ہے. کبھی بالکل آزادی ہوتی ہے، لوگ کھلے عام ان کی طرف آ رہے ہیں تو یہ سورج کی طرح ہے. کبھی محدودیتیں ایجاد کر دی جاتی ہیں، یہ چاند کی طرح ہے. کہیں اور زیادہ محدودیتیں ایجاد کی جاتی ہیں، یہ ستارے کی مانند ہے. لیکن ہدایت ہمیشہ کرتے رہتے ہیں. یہ بھی ہوگا حالات کے مطابق. یہ نجم ہے، ستارے جو ہدایت کرتے ہیں تاریکیوں میں. وَأَجْوَازِ الْبُلْدَانِ وَالْقِفَارِ. اجواز کسے کہتے ہیں آپ؟ اجواز البلدان. اجواز جمع ہے جوز کی. جوز کہتے ہیں وسط، وسط درمیان. بلدان جمع ہے بلد کی، شہر یا ملک دونوں کو کہتے ہیں. یعنی یہ ہدایت کرنے والے ستارے ہیں، تاریکیوں میں بھی، شہروں میں بھی، کفار صحراؤں میں بھی. جہاں جہاں طالب ہدایت ہو وہ اسے ہدایت کرتے ہیں، جہاں بھی. فی غیاہب الدجا تاریکیوں میں، اور اجواز البلدان شہروں کے درمیان، والقفار صحراؤں میں. جہاں بھی ہوں آپ کو ہدایت ملے گی. اور امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ایک لقب ابا صالح ہے کہ اگر آپ گم ہو جائیں، کوئی گم ہو جائے، اسے راستے کا پتہ نہ ہو، وہ یا ابا صالح کہہ کر مدد کے لیے پکارے تو اس کی مدد ہوگی، وہ اس کی ہدایت کے لیے آ جائے. مادی ہدایت بھی، معنوی ہدایت، ظاہری راستوں کی ہدایت بھی اور معنوی راستوں کی ہدایت بھی یہی کرتے ہیں. اور وَلُجُجِلْ بِحَارِ، یعنی ان کی ہدایت فقط زمین تک محدود نہیں ہے. اچھا، جس ہم کرے پہ رہ رہے ہیں، یہ بھی ایک کرہ ہے نا، زمین ایک کرہ ہے. اس زمین پر کتنا حصہ خشکی کا ہے، کتنا پانی کا ہے؟ 3 حصہ پانی ہے، 1 حصہ خشکی. 3 حصے پانی ہے، 1 حصہ خشکی ہے. شاید کم اور زیادہ بھی ہو. ٹھیک ہے نا. مثلا یہ خشکی ہے، یہ سارا پانی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آئمہ فقط یہاں پہ آپ کی ہدایت کرے، بلکہ فرمایا وَلُجَجِلْ بِحَارِ، سمندر کی تہوں میں بھی وہ ہدایت کرتے ہیں. جہاں جہاں تمہیں طلب ہدایت ہو، راستہ چاہیے، راستہ دکھانے والے یہی ہیں، ہدایت کرنے والے یہی ہیں. آگے بڑھیں جی. الماء العذب، کیا تعبیر ہے، سبحان اللہ، یا سبحان اللہ. کارداری حجی آقا، ٹھہریں بھائی، رکے، بہت کام کی ضرورت ہے. الامام الماء، امام پانی ہے، اور پانی بھی بہت ہے. پانی کی کتنی قسمیں ہیں بھائی؟ الہ ماشاء اللہ. آب مضاف داریں، آب مطلق داریں، مطلق میں بھی قلیل ہو، پر ہو، جاری ہو، کثیر ہو، ماء البئر، سارے پانی ہیں. کڑوا پانی، نمکین پانی، میٹھا پانی، جیکب لائن کا پانی، اورنگی ٹاؤن کا پانی، کتنے پانی ہیں. لیکن امام پانی ہے. یہ پانی کی قدر اسے ہوتی ہے نا جو پیاسا ہو. جتنا زیادہ پیاسا ہوگا اتنا ہی پانی کی قدر بڑھ جائے گی. کہتے ہیں ایک کوئی عارف تھا،
زاہد، اسے اپنی عبادت پہ بڑا ناز تھا. وہ جی میں نے کیا عبادت کی ہے، اتنے سارے مصلے میں نے توڑ دیے، یہاں نمازیں پڑھی، وہاں نمازیں پڑھی، وہاں نماز، بڑا ناز تھا عبادت پہ. خدا نے چاہا کہ اسے دکھایا جائے کہ اس کی عبادت کی حیثیت کیا ہے. دیکھ رہا ہے کہ جناب صحرا میں گیا ہے، صحرا میں تو پانی ہوتا نہیں، جائے جا رہا ہے، پیاس لگتی ہے، آہستہ آہستہ تشنگی بڑھتی ہے، پانی ڈھونڈنے نکلتا ہے، جہاں جاتا ہے ریت ہی ریت ہے، پانی ہے ہی نہیں. پیاس غالب آنے لگتی ہے، بے قراری بڑھتی ہے، بے چینی بڑھتی ہے. اچانک کوئی ظاہر ہوتا ہے اور کہتا ہے میرے پاس پانی ہے، مجھے پلاؤ. ایسے صحرا میں، ریگستان میں پانی کی قیمت ہے، ایسے مفت میں تھوڑی ملے گا. کہا کیسے ملے گا؟ کہا اپنی عبادت کا آدھا حصہ مجھے دے دو، 1 گلاس پانی دے دوں گا. پہلے تو نہیں مانتا، لیکن جب اور وقت گزرتا ہے اور کہیں پانی کی کوئی امید ہی نہیں ہے، کہتے زندہ رہ جاؤں پھر عبادت کر دوں گا. زندہ تو رہوں، پانی لے لیتا ہے آدھی عبادت. پھر اور آگے بڑھتا ہے، پھر پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. پھر تشنگی 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 تشنگی، دیکھتا ہے کہ اب تو مرنے والا ہوں، کوئی چارہ نہیں ہے. کہا دوسری عبادت بھی تمہیں دیتا ہوں. اچانک آنکھ کھلی اور دیکھا کہ بسترے پر ہوں. سمجھ میں آیا کہ میری زندگی کی عبادت کی قیمت 2 گلاس پانی بھی نہیں ہے. خدا کس چیز پہ ناز کر رہا ہوں؟ یہ ساری عبادتیں میں نے تیرے نعمتوں کی بنیاد پہ کی ہیں. تو نے آج تک پانی کا بل مجھ سے نہیں لیا. خدا نے کبھی سورج کا بل لیا ہے؟ جتنے سورج سے فائدہ اٹھانے والے ہیں کہ روزانہ جو بل آ جائے، مہینے میں بل آ جائے، سورج کا بل، چاند کا بل، ہوا کا بل. اتنی نعمتوں سے استفادہ کر رہے ہوتے ہیں ہم، لیکن اس طرف متوجہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، بجلی کا یونٹ مہنگا ہو جائے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں، لیکن خدا کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں. پانی ہے الامام الماء، اور یہ پانی کتنا اہم ہے. وجعلنا من الماء کل شیء حی، زندگی کا تصور پانی کے بغیر ناممکن ہے. جو بھی زندہ چیز ہے اس کی بقا پانی پر ہے. روزہ نہیں ہے کیا؟ یہ پانی پانی پانی، یہ پانی اتنا کہا ہے کہ ان کو پیاس لگ گئی ہے. جی یہ پانی کہ حیات، جو منشأ حیات ہے، زندگی کا تصور پانی کے بغیر ہے ہی نہیں. ہر جاندار چیز دوسری چیزوں کے بغیر شاید کچھ رہ جائے، آپ کو کھانا نہ ملے، شاید 2-4 دن نکال لیں آپ، لیکن اگر پانی نہ ملے. ابھی زلزلے میں آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ کئی دنوں کے بعد نکل رہے. کیا تھا؟ کہا فقط پانی پیتے رہے. وہ پانی بھی ملتا رہے تو زندگی کچھ نہ کچھ چلتی رہتی ہے، اس کے بغیر زندگی کا تصور ہی نہیں ہے. جس طرح پانی کے بغیر مادی زندگی کا تصور نہیں ہے، امام کے بغیر معنوی زندگی کا تصور. امام پانی ہے، ماں، اور پانی بھی کون سا؟ ماء العذب، آب گوارا. ٹھیک ہے نا، ٹھنڈا میٹھا. یہ ہوتا ہے فقط پانی. انتہائی گرمیوں میں آپ کو گرم پانی دیا جائے، پانی تو ہے لیکن پیاس نہیں بجھے گی. آپ کو شدید پیاس لگی ہو، آپ کو جا کے سمندر پہ کھڑا کر دیا جائے کہ پورا پی جائے، لیکن جتنا پیئیں گے اتنا پیاس بڑھے گی، ختم نہیں ہوگی. نمکین پانی کی خصوصیت یہی ہے. امام پانی ہے لیکن ماء العذب، میٹھا اور ٹھنڈا پانی. تو یہ ٹھنڈا اور میٹھا پانی اگر کسی پیاسے کو مل جائے تو کتنی بڑی نعمت ہے. ایک روایت میں دیکھ رہا تھا، پانی پلانے کا ثواب بہت زیادہ ثواب. کسی کو کوئی روایت یاد ہے پانی پلانے کے ثواب کے بارے میں؟ سقی الماء، کوئی روایت؟ کیا کام کریں گے؟
افطار کرایا. ہاں ہاں کیسے نہیں رکھتا ولو بے پانی پلانے سے، چاہے وہ کھجور کی ایک گھٹلی سے ہو یا پانی کے ایک گھونٹ سے. یہ پانی کا ایک گھونٹ بھی کسی کو جہنم سے آزاد کر سکتا ہے. افجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمنا. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ فخر کرتے تھے کہ ہم حاجیوں کو پانی پلانے والے ہیں. بہت بڑی بات ہوتی تھی. گزشتہ سال جب ہم حج پہ مشرف ہوئے تو وہاں ہمیں احباب بتا رہے تھے کہ 30 سال پہلے یہاں پر حاجیوں کو سب سے بڑی مشکل پانی کی پیش آتی تھی. صحرا ہے بھائی، عرفات صحرا ہے، پہاڑ ہی پہاڑ ہے، تو پانی وہاں پر بہت مشکل سے سیراب ہوتا. اس لیے 8 ذی الحجہ کو نام دیا گیا تھا یوم الترویہ. 8 ذی الحجہ کو نام دیا گیا تھا یوم الترویہ، یعنی پانی بھرنے کا دن. کیونکہ حاجی 8 ذی الحجہ کو مکے سے نکل کے عرفات کی طرف آتے تھے تو 8 ذی الحجہ کو فقط یہی کرتے تھے کہ پانی بھر لو بھائی. جنہوں نے کانوائی کا سفر کیا وہ کوئٹہ سے تفتان تک کیا کہتے ہیں، پانی لے لو بھائی، راستے میں پانی نہیں ملے گا. بڑی نعمت ہوتی ہے. یوم الترویہ پانی بھرنے کا دن ہے. پانی نہ ہو تو پھر آپ کیا سمجھتے؟ ہمارے ہاں کیونکہ نعمت فراوان ہے، احساس نہیں ہے. یہاں پانی نہیں ہے، احساس. ایک ایک قطرہ بھی سنبھال کر استعمال کیا جاتا ہے. تو پانی پلانے کی اہمیت، کیونکہ پانی منشأ حیات ہے. اس لیے ایک روایت ہے اگر کوئی ایسی جگہ پانی پلائے جہاں پانی بے وفور موجود ہے، وافر مقدار میں پایا جاتا ہے، مثلا یہاں پر کوئی پانی پلائے تو کہا گیا ہے کہ اولاد اسماعیل میں سے ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ہے. وَمَنْ سَقَى الْمَاءَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُوجَدُ فِيهِ الْمَاءُ. اگر کوئی ایسی جگہ پر پانی پلائے جہاں پانی نہیں پایا جاتا، صحرا میں، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا نَفْسًا، تو گویا اس نے کسی کو زندگی دی، ایک انسان کو زندگی بخشی. ٹھیک ہے نا. آگے پھر میں کہوں کہ قرآن آپ کا کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا نَفْسًا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. جو کسی ایک انسان کو زندگی دے گویا اس نے تمام انسانوں کو، بشریت کو زندگی دی. الامام الماء. میں تو کہوں کہ اگر یہ پانی بھی اگر پانی ہے تو اس امام کی برکت ہے. بے وجود ہی ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورا. اسی کے وجود کی وجہ سے باقی ہے. پانی برستا ہے تو بھی ان کا صدقہ ہے، اناج پیدا ہوتا ہے تو بھی ان کا صدقہ ہے. یہ ماء العذب ہے، بلکہ جو پانی پایا جاتا ہے وہ بھی انہی کا صدقہ ہے. الامام الماء العذب، ٹھنڈا میٹھا پانی، علل ظما، پیاس پر. کسی کو شدید پیاس لگی ہو اور اسے ٹھنڈا میٹھا مشروب پیش کیا جائے، کتنی فرحت ہوتی ہے. جیسے ہی پہلا گھونٹ پیے گا دعائیں دے. اس لیے ایک روزے کی دعاؤں میں سے ہے، میں دیکھ رہا تھا اہل سنت کے یہاں بھی کبھی کبھی کوئی اچھی چیز مل جاتی ہے تو ان کی افطاری کی کوئی دعا تھی کہ جناب وہ جو خشک رگیں تھیں وہ سیراب ہوئی. یعنی روزے کے جتنے آثار تھے، آپ نے بھوک کاٹی، کھانا کھا لیا، بھوک ختم ہو گئی، پیاس تھی، پانی پی لیا، پیاس ختم ہو گئی. یعنی جتنی جسمانی تھکاوٹیں تھی، بھوک تھی، پیاس تھی، وہ ختم ہو گئی، لیکن جو ثواب ملا وہ ہمیشہ باقی رہے گا. پیاس پر اگر کسی کو ٹھنڈا میٹھا پانی مل جائے تو کیا کریں. الامام الماء العذب. جی آگے بڑھیں. والدال علی الہدا، دال علی الہدا. ٹھیک ہے نا، یہ اردو والی دال نہیں ہے، یہ الدال یدل علی قلت المال و کثرت العیال. ٹھیک ہے نا. آگاہ مومن دال کی کیا تعریف کرتے ہیں؟ دال دلالت کرتی ہے الدال یدل علی قلت المال و کثرت العیال. پیسہ کم ہے، عیال زیادہ ہے. لیکن آج کل تو دال بھی مہنگی ہو گئی ہے بھائی.
لیکن یہ دال عربی والا ہے، یعنی ہدایت کرنے والا، ہادی ہے، رہنما ہے، کس کے لیے؟ ہدایت کی، یہ ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والوں ہیں۔ اور امام کون ہے؟ والمنجی من الردہ، والمنجی نجات دینے والا، کس سے؟ من الردہ، گمراہیوں سے۔ الامام النار علی الیفاع، امام آگ کی مانند ہے جو کسی بلندی پر ہو۔ یہ چیزیں نا کبھی ہمیں شاید تھوڑا سا عجیب محسوس ہو، لیکن جو اس صورتحال سے گزرا ہو، جو صحراؤں میں ریگستانوں میں جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں، ان کو احساس ہوتا ہے کہ رہنمائی کتنی بڑی چیز ہے۔ لوگ بھٹک جاتے ہیں، پیاس سے مر جاتے ہیں، بھوک سے مر جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا انہیں، لہٰذا ایسے وقت میں اگر انہیں رہنمائی مل جائے تو گزشتہ زمانے میں رہنمائی کرنے کا ایک طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آگ روشن کی جاتی تھی، آگ روشن کرتے تھے تاکہ دور سے آنے والا دیکھ لے کہ میں نے جانا کہاں ہے۔ تو یہ ایسا ہے کہ ٹیلے پر اگر آپ روشن کریں آگ کو تاکہ دوسروں کی رہنمائی ہو سکے تو ہدایت ہے۔ تو امام کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بلندی پہ روشن آگ ہو۔ میں نے سارا کہا تھا کہ ساری تشبیہ ہیں، یہ چاند ہیں، یہ سورج ہیں، یہ ستارے ہیں، یہ چراغ ہیں، یہ آگ ہے، یہ ساری وجہ شباہت ہیں ہدایت کے لیے اور نور اور روشن کرنے کے لیے۔ یہاں تک کہ آج کا جلسہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ مزید عرائض اگلے جلسے میں آئیں گے۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔